احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے، احمد کی شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے۔ جو پاک ہیں وہ آئیں عزا خانہ شہ میں، فردوس ہے یہ شام کا بازار نہیں ہے۔ جو حضرات بے مقصد ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں یا جن کو کوئی مرض نہیں ہے اور وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ بلا فصل کے ماننے والے ہیں، خود فاصلہ بنا رہے ہیں اور بلا فصل کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ضمیر حیدر صاحب قبلہ رضوی سے کہ وہ رونق افروز میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ صلوات پڑھ دیں۔ التماس ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ذاکر حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے آپ حضرات آگے آ جائیں۔ یہ کیمرے کے آگے بھی یہ جو جگہ ہے یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی ڈسٹرب نہیں ہے، آ جائیں، کافی فاصلہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ میں جانتا ہوں ان حالات میں مجلس پڑھنا ایک جہاد ہے۔ ایک تو کافی تاخیر بھی ہو چکی ہے، اپنے ذہنوں میں لوگ پہلے سے بٹھائے رکھتے ہیں کہ اب یہ تو کھانے کا وقت ہے، اور پھر ذی مقدمے سے بڑا مقدمہ بھی ہو چکا ہے۔ وقت، حالات، لیکن بہرحال مجھے جتنا پڑھنا ہے میں اتنا پڑھوں گا۔ مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں کراری میں مجلس پڑھتا ہوں
اور کراری میں مجلس پڑھنے کے بعد انسان کہیں بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں خاموش رہ کے سننے والا مجمع ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل ہاں آبائی رشتہ دار ہیں یہ بھی۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تمہاری دولت، یہ تمہارے بیٹے، یہ زندگانی دنیا کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، لیکن یہ دنیاوی حیات کی زینت تو ہو سکتے ہیں، باقیات الصالحات کچھ اور ہے جو پروردگار کے نزدیک جس سے امید وابستہ کی جا سکتی ہے، جس سے ثواب ملنے کا امکان ہے۔ اور انشاءاللہ ایک نئے زاویے سے، نئے رخ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ہم سارا زور دیتے ہیں دنیاوی دولت کے اوپر، ہم سارا زور دیتے ہیں دنیاوی اموال کے اوپر، اور اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ہم نے جب مجلسیں بھی کیں تو مجلسوں میں بھی زیادہ تر محنت یہ ہوتی ہے کہ جو کھانا کھلانا ہے باورچی اچھا ہونا چاہیے، چاول اچھا ہونا چاہیے، اچھے کوالٹی کے گوشت ہونے چاہیے، اچھے کوالٹی کے مسالے ہونے چاہیے۔ اگر آپ آگے بڑھ کے سوال کریں گے یہ چاول کی فکر کیوں ہے، یہ باورچی کی فکر کیوں ہے، یہ مسالوں کی فکر کیوں ہے، تو ہر انسان یہی کہے گا آپ کو معلوم نہیں ہے، کھلائیں گے تو اگر کھانا خراب ہو گیا لوگ پلٹ کے بہت دنوں تک کہیں گے ان کے یہاں کھانا اچھا ملا نہیں تھا۔ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں ایصال ثواب کی مجلسوں میں بھی مجلس سے زیادہ کہیں نہ کہیں تصور کھانے کا ہو چکا ہے، اور اسی لیے خدا کی قسم جتنا کوشش ہم باورچی ڈھونڈنے میں کرتے ہیں، اگر ایسے ہی محنت ذاکر ڈھونڈنے میں کر لیں تو ساری پریشانیاں حل ہو جائیں۔ باورچی کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ تاکہ کہیں چاول کچا نہ رہ جائے، اس کا جسم خراب ہو جائے گا، یہ بیمار پڑ جائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا، پیٹ خراب ہوگا تو کئی دنوں تک یاد رکھے گا وہاں گئے تھے، پیٹ خراب کر دیا اس کھانے نے، اس میں کمکی رہ گئی تھی، وہ نیم پز ہو گیا تھا، وہ صحیح سے پکا نہیں تھا۔ ایک باورچی ڈھونڈنے میں جو اگر خراب بھی پکائے تو کھانا آپ کے جسم کو خراب کرے گا، اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اگر غلط ذاکر آ گیا تو آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ آپ کے روح کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کی نسلوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر یہی محنت ہم ادھر کر جائیں تو معاشرہ اس سمت جا ہی نہیں سکتا تھا جہاں جا رہا ہے۔ ہم نے ادھر محنت کی نہیں، اس لیے کہ ہمارا سارا زور مال دنیا پہ ہو گیا، ہمارا سارا زور کھلانے پہ ہو گیا، ہمارا سارا زور پبلک کی ڈیمانڈ پہ ہو گیا۔ ہم یہی دیکھتے رہے ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دنیا کی جتنی بھی روایتیں آپ معصومین سے دیکھ لیں، آیتوں کو دیکھ لیں، کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ آج اگر آپ چہلم کا کھانا کھلائیں گے جو تبرک آپ مثلا شیرمال بانٹ دیں تو کل دوپہر 1 بجے بھی آپ کو شیرمال بانٹنے کا ثواب ملے گا، پرسوں 1 بجے بھی شیرمال بانٹنے کا ثواب ملے گا، 3 دن بعد بھی شیرمال بانٹنے کا ثواب ملے گا، 4 دن بعد بھی کا کوئی ثواب نہیں۔ پہلے دن آپ نے بانٹ دیا وہ ثواب ملا، وہیں پہ ختم ہو گیا۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے مال دنیا ختم ہو جانے والا ہے، اسے باقیات الصالحات بنا لو تو کمال ہے۔ مال دنیا ختم ہو جانے والا ہے، اسے باقیات الصالحات بنا لو تو کمال ہے۔ تم کتنا بھی کھلاؤ گے، آج ثواب ملے گا، کل کوئی ثواب مرحوم کو نہیں ملے گا، پرسوں کوئی ثواب نہیں ملے گا، 10 دن بعد کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کھانے کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اسی کھانے کی جگہ پہ کسی غریب کے تعلیم کا اہتمام کر دیا تو وہ ثواب جاریہ ہے، وہ آج بھی ثواب ملے گا، اور جب تک یہ علم آگے بڑھتا رہے گا اس کو ثواب جاتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔
ہمارے یہاں ایصال ثواب ہم نے یہی سمجھا مجلس کر لیں ایصال ثواب، یہی کھانا کھلا دیں ایصال ثواب، ہم اس کا پیٹ بھر دیں ایصال ثواب۔ ہم نے مال دنیا کو سمجھا، قرآن کہہ رہا ہے یہ زینت حیات دنیا ہے۔ مال اور کھانا کھلانے کے لیے بلایا کسے جاتا ہے؟ جب لوگوں سے میں کہتا ہوں وہ کہتا ہے ارے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے کھانا کھلانے سے، آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ذوالعشیرہ میں کھانا کھلا کے میں کہتا ہوں ہاں ابتدا ہوئی تو ہے، لیکن بلایا کسے تھا؟ بلایا کسے تھا؟ مومنین کے مشرکین؟ کھانے کی لالچ میں مشرکین کو بلایا جاتا ہے، مومنین کو نہیں۔ کھانے کی لالچ میں مشرکین کو بلایا جاتا ہے، ایمان والوں کو نہیں۔ ایمان والے تو آتے اپنی روح کو سیراب کرنے کے لیے، ایمان والے تو آتے ہیں اپنے قلوب کو زندہ کرنے کے لیے۔ اور اسی کے بعد پیغمبر نے جب مومن بنا لیا تو کوئی دعوت بتا دے جہاں کھانا کھلایا ہو۔ ارے غدیر کے میدان میں بھی کھانے کا کوئی تصور نہیں تھا کہ پہلے ولایت کو مانو، کھانے کی بعد میں بات ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی بھائی کیسے ہی یہ مجلس ہم نے کر لیا، ہم نے سارا کام کر دیا، مرحوم تک ایصال ثواب ہو گیا۔ بہت سے ایصال ثواب کے ذرائع ہیں، اس لیے قرآن کا باقیات الصالحات کمال ہے، باقیات رہے۔ ہر صالحات آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر ہم نے صرف ثواب کیا، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، اس میں کوئی بتائے اپنے پردادا کی مجلس کرتا ہوں، جملہ مومنین میں آ جاتا ہے، وہ بھی اہل بیت کا کرم ہے، اہل بیت کا طفیل ہے، ہمیں ایک راستہ بتا دیا ہے، ہمیں ایک راستہ بتا دیا۔ کسی کو اپنے دادا کے دادا کی مجلس کرانے کی توفیق ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ دادا کے پردادا کی مجلس کسی نے کرائی؟ نہیں کرائی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارا بیٹا اگر لائق ہوا وہ تو کرائے گا، بہت زیادہ پوتے مجلس کرا دیں گے، لیکن 3 نسل کے بعد کوئی ہمیں یاد نہیں رکھے گا تو ہم صالح تو ہو گئے لیکن باقیات کہاں بنی؟ بھائی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لیکن ہم باقیات کہاں بنے؟ کہا باقیات کیسے بنائے؟ کہا خود سوچ کے جاؤ کیسے تمہارا ذکر ہمیشہ باقی رہے۔ اگر تم نے ایک سبیل بنا دیا، ایک راستہ بنا دیا، کوئی یاد کرے یا نہ کرے لیکن یہ ثواب جاریہ ہے۔ کرے کیا؟ کہا ہمارا مرحوم دنیا سے گیا، یہ آنے والی گلی بہت پتلی گلی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں اگلی بار جب نو تعمیر ہوگی ہمارے گھر کی، نئی تعمیر ہوگی، 2 فٹ پیچھے بنا لیں گے اور نیت یہ کریں گے اپنے مرحوم کی طرف سے مکان کو 2 فٹ پیچھے کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنے لوگوں کے قدم پڑتے رہیں گے، آپ کا بیٹا یاد کرے نہ کرے، پوتا یاد کرے نہ کرے، وہ قدم پڑتے رہیں گے، ثواب جاریہ پہنچتا رہے گا، وہ قدم پڑتے رہیں گے، ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ اب ضرورت نہیں ہے کہ پوتا یاد کرے، اب ضرورت نہیں ہے پر پوتا یاد کرے، اب ضرورت نہیں ہے نسل یاد کریں، قدم پڑیں گے، ہم تک ثواب ملتا رہے گا، اس لیے کہ ہم نے چھوڑا۔ لیکن معاشرے میں ہوتا کیا ہے، جتنا مرحوم چھوڑ کے گئے اس سے بھی 1 فٹ آگے بنا لیتے ہیں، اور جب 1 فٹ آگے بنا لیتے تو جہاں باقیات الصالحات ہے وہی باقیات الطالحات بھی ہے، وہی باقیات الطالحات بھی ہے۔ اسی لیے شہید مطہری نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان میں بھی 4 اس کی قسم بنائی۔ کہا دیکھیں کچھ ہوتا ہے صالحات، کچھ ہوتا ہے باقیات الصالحات، کچھ ہوتا ہے طالحات، کچھ ہوتا ہے باقیات الطالحات۔ مال اور بنون کا تذکرہ کیا، کہا بنون تمہارے بیٹے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو صالح بنا سکتے ہو، لیکن کوئی انسان ضمانت لے سکتا ہے ہمارا پوتا صالح رہے گا؟ اچھا 2 نسل بن گئی، تیسری نسل میر انیس نے کیا کہا ہے کہ ہماری 5ویں نسل ہے۔ شبیر کی مدعی میں غالباً شعراء حضرات بتائیں گے 7ویں 5ویں جو بھی 5ویں نسل ہے شبیر کی مدعی میں، 5 نسل تک تو انہوں نے کہہ دیا، 6ٹھی نسل کا کیا ہوا؟ آج جو ان کی نسل ہے کیا ہوا؟ سب ہیں اسی لائن پہ کہ ہٹ گئے؟ کسی کو معلوم نہیں، اس لیے کہ کوئی ضمانت نہیں، 2 نسل رہے گی، 3 نسل رہے گی، 4 نسل رہے گی۔ بنون ہیں تو، لیکن بنون صالحات تو بنا سکتے ہو، باقیات الصالحات تم نہیں بنا سکتے۔ صالحات تو بنا سکتے ہو،
باقیات الصالحات تم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ تمہارا علم محدود، تمہاری طاقت محدود ہے۔ کوئی بھی نسل ایک اچھا ہوگا، 2 اچھے ہوں گے، 3 اچھے ہوں گے، 4 5، کوئی ضمانت نہیں لے سکتا کہ ایک کے بعد ایک اچھے رہیں۔ کائنات پر صرف ایک ہی نسل نظر آئے گی جہاں اگر پہلا علی ہے تو دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، سید سجاد ہے۔ کہ یہ نسل کوثر کا کمال ہے، جہاں باقیات الصالحات شروع ہوتے ہیں تو 1400 سال کے بعد بھی جو باقی رہتا ہے اسے بقیت اللہ بھی کہتے ہیں، صالح بھی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آج 1400 سال کے بعد بھی لقب امام کیا ہے؟ بقیت اللہ۔ صرف باقی نہیں ہے، یا ابا صالح، وہ باقیت اللہ بھی ہیں، وہ صالحات بھی۔ تم نہیں بنا سکتے، اس لیے تم خود اپنی کوشش کرو، کتنا زیادہ کر سکتے ہو ثواب جاریہ کے لیے تم خود اپنی تلاش کرو۔ سڑک چھوڑ دو، کسی کو تعلیم دلا دو، کسی کا جہیز تہیا کر دو۔ اگر ایسا کرو گے وہ یاد کرے نہ کرے، لیکن یہاں جو لکھے ہیں نا بیٹھے ہوئے ہیں وہ برابر نوٹ کرتے رہیں گے۔ 1 قدم پڑھا ہے 10 نمبر اور مل گیا مرحوم کو، 2 قدم یہاں پہ پڑھے 10 نمبر اور مل گیا مرحوم کو۔ جیسے جیسے لوگ آگے بڑھتے رہیں گے ویسے ویسے ثواب جاریہ پہنچتا رہے گا۔ تم اپنے بیٹوں کی ضمانت نہیں لے سکتے، تم اپنے مال کی بھی ضمانت نہیں لے سکتے ہو۔ دنیا کی جتنی بھی زمینیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نیک زمین رہی ہو لیکن صالحات اگر رہی تو باقیات میں تبدیل نہ ہونے پائی۔ 1000 سال پہلے کسی زمین کے کاغذات کسی کے پاس ہیں، ارے ابھی مسئلہ ہی آ گیا تھا، وہ تو سب اپنے کاغذات ڈھونڈنے لگے تھے۔ ہے کسی کے پاس کوئی زمین بتاتے مقدس سے مقدس زمین 1000 سال پرانی بتائیں ہوں کہ کتنے میں خریدی گئی؟ اس لیے کہ تمہارے بس کی بات نہیں، تمہارا تو ابھی 10 سال پہلے بیچے ہوتے تو پھر اختلاف ہو جاتا ہے، 5 سال پہلے بھی کیوں ہی زمین میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ پرانی زمینوں میں کسی کو معلوم نہیں کتنے کی خریدی گئی، کتنے کی بیچی گئی، کس کا نام، اس لیے کہ تم محدود ہو، تمہاری ذات محدود ہے۔ یہ کمال تو صرف ایک خاندان میں ہے کہ زمین کربلا کو کتنے میں خریدا تھا، کس نے خریدا تھا، آج بھی سب کو معلوم ہے۔ تم زمین خرید تو سکتے ہو لیکن باقیات الصالحات نہیں بنا سکتے۔ لیکن ایک زمین کو حسین نے 60,000 دینار میں خریدا، یہ کل والا بھی جانتا تھا، آج والا بھی جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کمال مال دنیا نہیں ہے، کمال دولت دنیا نہیں، کمال تو یہ ہے باقیات الصالحات رہے، کمال تو یہ ہے باقیات الصالحات رہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا رہے۔ اور اسی لیے اس کے مقابلے میں طالحات ہوتے برے، باقیات الطالحات ایسا طالح جو باقی بھی ہیں۔ فرعون طالح تھا، برا تھا، باقیات الطالحات ہے فرعون۔ فرعون کی نسل کہاں ہے؟ کہا برا تھا، باقیات میں نہیں تھا، وہ تھا فرعون، فرعون ختم ہوا، فرعونیت ختم ہو گئی۔ نمرود برا تھا، کوئی نمرود کی نسل بتا دے کہاں ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باقیات میں نہیں تھا، وہ برا تھا، ختم ہو گیا، اس کی برائی محدود۔ لیکن اسی کی جگہ پہ نسل ابو سفیان یا ان کے چاہنے والے کہا اگر نسل کا پتہ نہیں ہے تو چاہنے والے تو آج بھی نظر آ جاتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ جب باقیات الطالحات ہوتے ہیں تو ان کے مقابلے میں ضرورت ہے کوئی باقیات الصالحات رہے۔ جب صرف طالحات ہوتے ہیں تو ان کے مقابلے میں رہنے والوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ فرعون کی نسل ختم ہو گئی، جناب موسیٰ کی خود تو کسی کو معلوم نہیں کہ خود اپنی نسل کہاں ہے۔ بنی اسرائیل دعویٰ کرتے ہیں یہود ہم ان کی نسلوں سے ہیں، لیکن اکثر وہ ہیں جو ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے وہی آگے بڑھ گئے۔ جناب موسیٰ کی نسل کو پروردگار نے ویسے باقی کیوں نہیں رکھا؟ کہ اس لیے کہ جو طالح مقابلے پہ تھا اس کی نسل ختم ہو گئی، تو اس کے مقابلے پہ جو جناب موسیٰ تھے ان کی نسل کو بھی جاری رہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن اسی کے مقابلے میں چونکہ ابو سفیان کے ماننے والے ہر زمانے میں رہیں گے، ابو سفیان کے چاہنے والے ہر زمانے میں رہیں گے، تو ضرورت تھی ان کے مقابلے میں کوئی ایسی صالح نسل رہے جب بھی ابو سفیانی سر اٹھائے تو ابو طالب والا بڑھ کے جواب دے۔
جب بھی کوئی سر اٹھائے تو ابو طالب والا بڑھ کے جواب دے. شاید یہی وجہ ہے اگر آج کے زمانے میں آل سعود سر اٹھاتے ہیں تو آل ابو طالب سے کبھی حسن نصر اللہ اٹھتا ہے, کبھی سید سیستانی اٹھتے ہیں, کبھی سید خامنہئی اٹھتے ہیں اور اٹھ کے بتاتے ہیں جیسے تم باقیات ہو ویسے ہم بھی باقیات ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کمال ہے باقیات الصالحات بنانا, کمال ہے ہمیشہ باقی رہ جانا. اور اسی لیے دنیا کی کسی نسل کا کوئی عطا پتہ نہیں, لیکن پروردگار نے کہا میں ایک نسل کو بچاؤں گا, بناؤں گا, ایسے باقی رکھوں گا کہ ہر بستی میں وہ نسل نظر آئے گی. آج بتا دے کل جس کے 10 بیٹے تھے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, عاص ابن ابی وائل تمہارے 10 بیٹے ہیں, تم فخر کر رہے ہو, تم نبی کو ابتر کہہ رہے ہو, میرے 10 بیٹے ہیں, بڑی نسل چل جائے گی. جس کے 10 بیٹے ہوتے ہیں 200-400 سال میں پورے ایریے پہ قبضہ کر لیتی ہے اس کی نسلیں, 200-400 سال میں پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے اس کی نسلیں. لیکن جو ابتر کا نعرہ دے رہے تھے, بتاؤ کسی بستی میں آس والے ہوں, ارے کوئی اگر نسل سے ہوگا بھی تو بتائے گا نہیں کہ ہم یزیدی نسل سے ہیں. یزید کو رضی اللہ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ ان سے کہہ دو اولاد یزید تو وہ بھی ناراض ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ غلط نسل سے کوئی اپنے آپ کو جوڑنا نہیں چاہتا, غلط نسل سے کوئی اپنے آپ کو جوڑنا نہیں چاہتا, اچھی نسل سے جوڑا جاتا ہے. کسی صاحب کے اسی بستی میں کسی صاحب کے باپ بہت بدنام زمانہ رہے ہو, استغفر اللہ, شرابی, جواری, ہر عیب انہوں نے کیا, بیٹا نکل گیا نیک. کبھی بیٹا کہے گا کہ ہمارے ابا وہ تھے, معلوم تو آئی ہے کہ ان کے ابا تھے, لیکن کبھی یہ نہیں کہے گا میں ان کا بیٹا ہوں, میں ان کا بیٹا ہوں. اس لیے کہ جو آدمی اچھے نہیں ہوتے, بیٹے بھی اپنا نام ان کے نام کے ساتھ نہیں لیتے, بیٹے بھی اپنا نام ان کے نام کے ساتھ نہیں لیتے. بات یہاں تک سمجھ گئے؟ اب جگہ جگہ پہ خطوط میں, ناموں میں, خطبات میں اگر علی آواز دے رہے میں علی ابن ابی طالب ہوں, تو اس کا مطلب علی بتانا چاہتے ہیں جیسی عظمت میری ہے ویسا عظیم میرا باپ تھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. دنیا میں کوئی انسان بھی غلط نسلوں سے اپنے آپ کو جوڑنا نہیں چاہتا. آج پورے دنیا میں میرا چیلنج ہے یہ, میں مجلسوں میں یہ لفظ چیلنج استعمال ہی نہیں کرتا ہوں, لیکن چونکہ حق اور باطل کا معاملہ ہے, بالکل چیلنج کہ کوئی ایسا خاندان بتائیں جس سے سب اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہوں. کوئی ایسی 500-1000 سال پہلے نسل بتائیں, اچھے لوگ بھی تھے, جس سے سب اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہوں. کوئی جوڑنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا نا, یزید کو ماننے والے بھی یزید کے نسل سے اپنے آپ کو جوڑنا نہیں چاہتے, بنی امیہ کے ماننے والے بھی بنی امیہ کے نسل سے اپنے آپ کو جوڑنا نہیں چاہتے, بلکہ نہ صحیح نسل یزید, نسل بنی امیہ, کوئی اچھی نسل والا بھی. 500-1000 سال پہلے کی کوئی نسل ایسی نہیں ہے جہاں لوگ کہیں ہم ان کی نسل سے ہیں, ہم ان کی نسل سے ہیں, اس لیے کہ اچھی نسل سے سب اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں, خراب نسلوں سے کوئی جوڑنا نہیں چاہتا. یہ تنہا ایک نسل فاطمہ کا کمال ہے, جو اپنا ہے وہ تو ہے, جو نہیں ہے وہ بھی چاہتا ہے ہمیں نسل فاطمہ سے کہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سب چاہتے ہیں ہمیں اس نسل سے کہا جائے, اس لیے کہ کوثر تھا وہ باقیات الصالحات, اگر اس سے جڑ گئے تو باقی رہ جائیں گے, اگر اس سے جڑ گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے. اس لیے کہ وہ ایک ذات, صرف ایک ذات نہیں تھی. میں اس ضمن میں اور آگے گفتگو کرنا چاہتا تھا, لیکن 2-3 موضوع کو ٹچ کرنا ہے. وہ ایک ذات, تنہا ایک ذات نہیں تھی ذات فاطمہ. روایتیں کہتی ہیں کہ اعصار اور زمانے گزرے ہیں اس کی معرفت میں. فاطمہ کو کون پہچان سکتا ہے؟ زمانے گزرے ہیں اس کی معرفت میں. تم درک نہیں کر سکتے ہو. پیغمبر اسلام جناب سلمان کو بلاتے ہیں قریب, یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی 100 موطن, ایسر تلک المواطن الموت والقبر والحشر والصراط والمیزان والمحاسبہ.
اے سلمان، جانتے ہو فاطمہ کتنی عظیم ہے؟ یہ باقیات الصالحات کی ابتدا ہے نا، کتنی عظیم ہے فاطمہ. اور کہاں کہاں فاطمہ ساتھ دے گی تمہارا، کہاں کہاں شہزادی کونین تمہارے مدد کے لیے آئے گی. وہاں جہاں جہاں تم ڈرتے ہو، جہاں جہاں تم خوف کھاتے ہو، جہاں جہاں تمہارے قدم لرزتے ہیں. قدم لرزنا کیسے؟ میری مجلسیں کچھ ایسے ہی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی درمیان میں خود اپنے لیے بھی بات آ جاتی ہے. میں کیا کروں، میں خود اپنے لیے پڑھتا ہوں، پبلک کے لیے نہیں پڑھتا ہوں. تمہارے قدم جہاں لرزتے ہیں، تم علی کے چاہنے والے ہو. ہم تو بڑا فخر کہتے ہیں علی کے چاہنے والے، نعرہ حیدری، یا علی، ہاتھوں کو اٹھا لیا. اور پھر اٹھانا تو بڑی اچھی چیز ہے، جو نہ اٹھائے وہ ایسا، یہ بھی تو سننے میں آتا ہے کہ جو ہاتھ نہ اٹھائے پھر تو پوری سند بانٹ دی جاتی ہے کہ بھئی آپ اس سے باہر ہو گئے. میں نے اپنی مجلسوں میں کہا دیکھو نعرہ حیدری کے لیے ہاتھ اٹھا دینا کمال نہیں ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ اکبر میں تبدیل کرانا کمال ہے. ورنہ نعرہ حیدری تو ابتدائے خلافت میں سب نے لگایا، جو جب جہاں پھنسا یا علی کہا. بھئی نعرہ حیدری کیا یا علی ہے؟ 70 مرتبہ تو کتابوں نے لکھا یا علی آئیے، یا علی آئیے، یا علی آئیے. لیکن وہ بلانے والے انہوں نے کہا یا علی، سلمان نے کہا یا علی. وہ الٹا 10ویں درجے پہ پہنچ گئے، سلمان پلس 10ویں درجے پہ پہنچ گئے. فرق کہاں سے آیا؟ کہ فرق صرف یہ تھا، ایک کی زبان پہ یا علی تھا، ایک کے عمل میں یا علی تھا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تو ہم تو علی کے چاہنے والے. فاطمہ کی محبت کہاں کہاں فائدہ دے گی اور ہم وہیں سے ڈرتے. تیسرے چاند میں کوئی چہلم کرتا ہے اپنے ہاں؟ میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں، دوسروں کو چھوڑ دیجئے. کہا نہیں مولانا صاحب، وہ تو 28 کو کوئی مرتا ہے اگر چاند کی، تو وہ تو ایک ہی مہینے میں اس کا چہلم ہونا ہے، ورنہ وہ تیسرا چاند ہو جائے گا. اچھا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا مولانا صاحب کیا کروں، ہمارے یہاں فلاں صاحب نے کیا تھا تو ایک اور چلے گئے، دوہرا گیا معاملہ. کیا تو ایک اور چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کو پتہ نہیں ہے کسے لے جانا ہے کسے نہیں لے جانا ہے. ملک الموت جانتے نہیں کسے اٹھانا ہے. ملک الموت جناب عیسیٰ سے کہتے ہیں میں روزانہ ہر گھر میں 5 بار جاتا ہوں، روزانہ 5 بار ہر گھر میں 5 بار آتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ نماز پنجگانہ اسی لیے رکھی گئی ہو، جب وہ موت کا فرشتہ آئے تو اچھی حالت میں رہو، بہتر حالت میں رہو. میں 5 بار جاتا ہوں، نام نوٹ کرتا ہوں. یہ صاحب 15 دن بچے، یہ 25 دن بچے، ان کے 2 مہینے بچے، ان کے 4 مہینے بچے، ان کے 5 سال بچے. تم دہرانے سے بچتے رہو، ہمارے یہاں نوٹ ہے کسے کب لے جانا ہے. تم نئے نئے دروازے بنا کے مردے نکالتے رہو، ہمیں پتہ ہے تمہیں کب لے جانا ہے. تم آگے آگے سرسوں ڈالتے رہو، ہمیں معلوم ہے کسے کب لے جانا ہے. تم کفن سے ڈرتے رہو، ہمیں پتہ ہے کسے کب لے جانا ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر وہ نئے دروازے کھولنے والے بچے ہوتے تو مانتے، وہ بھی تو مر گئے. کفن سے ڈرنے والے بچے ہوتے تو ہم بھی مانتے، وہ بھی تو چلے گئے. 3 چاند والے بچے ہوتے تو مانتے، لیکن فرشتہ کہہ رہا ہے انکا میتون و انہم میتون. جب نبی نہ رہے تو کون رہے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو ہماری ڈر، ہمارا خوف مرنا، مرے نہیں بس موت. امام کا صحابی ہے 11ویں امام کا اور 10ویں امام کا صحابی. 11ویں امام سے چونکہ روایت، اس لیے میں نے پہلے نام لیا. آپ آواز دیتے ہیں. میں اپنے بابا کے ساتھ گیا، میرے ایک صحابی دنیا سے جا رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، بے چین تھا. ہم قریب پہنچے، ہم نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کل تک تو تم جو ہے بالکل اے امام آپ والے، آج رو رہے ہو لیٹے ہوئے. کہا مولا مر رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے مر رہے ہیں. تو کہا کوئی نئی بات ہو رہی کیا؟ تم سے پہلے والے مرے ہیں، ہم بھی مریں گے، سب مریں گے، اس میں نئی بات کیا؟ کہا مولا موت ہے، ہم جا رہے ہیں یہاں سے. امام نے کہا دیکھو اگر کوئی تمہارے پاس آئے، تم گندا لباس پہنے رہو اور وہ کہے یہ والا لباس اتارا ہم تمہیں نیا نیا لباس دیں گے، پہنو گے؟ کہا بڑی آسانی سے لے لیں گے، بڑی جلدی لے لیں گے، لاؤ دے دو. یہ گندا لباس کون پہننا چاہے گا؟ اچھا لباس پہنا دے. مولا نے کہا موت ہمارے چاہنے والوں کے لیے بس ایسے ہی ہے. دنیا میں تمہیں سکون نہیں تھا، اس لباس کو اتار کے آؤ، ہمارے لباس میں آ جاؤ. تم ڈرتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پھر مولا نے کہا فرض کر لو تم گندے ہو، سامنے نہر دوڑ رہی ہے، تم سے کہا جائے نہا لو، نہاؤ گے نہیں نہاؤ گے؟ کہا مولا فوراً نہا لیں گے. امام نے کہا بس ایسے ہی ہے، جیسے ہی نہاؤ گے تمہارے گناہ ختم ہو جائے گے. تم ہمارے والے ہو نا، تم کیوں ڈر رہے ہو، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت سے بھاگتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ قبر پہ بھی جانے سے ڈرتی.
جبکہ قبر کے لیے آیا ہے کہ جو گھر والے جو خاص لوگ ہیں وہ قبر پہ جائیں، وہاں بیٹھیں، وہاں مولوی صاحب کے حوالے تلقین کیا اور خود سارے نکل گئے گھر. اور اس میں بھی پھر وہی بات جو ابتدا میں نے کہی، سسٹم ذمہ دار ہے. وہ بیچارہ حق یہ تھا کہ اہل قریہ اس کے کھانے کا اہتمام کریں، نتیجہ یہ ہو گیا آج وہ دوسروں کے کھانے کا اہتمام کر رہا ہے. اور کم سے کم کوشش یہ کرے، ہر ایریے میں جانتا ہوں فرق پڑے چاہے نہ پڑے، وما علینا الا البلاغ، سوم کا کھانا صرف مہمان کے لیے رکھیں، اس قریے والے تو بالکل نہ کھائیں. 3 دن تک کھانا مکروہ ہے اہل عزا کے یہاں، یہ بات سمجھ لیں. 3 دن تک وہاں کھانا مکروہ. میں نے اپنے اعلان کیا اور سب سے پہلے میں خود ہی نہیں کھاتا ہوں، ورنہ کہیں گے مولانا صاحب تو فاتحہ کا کھا لیں گے، ہم ہی لوگ اگر رکوع آ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. وہاں قبر پہ آہستہ رکے. شہزادی کونین نے امام علی سے کہا ہے علی آپ میری قبر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. کیا سلمان قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے؟ ابو ذر قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے؟ نہیں. روح فاطمہ مانوس ہے علی سے، روح فاطمہ مانوس ہے علی سے، جس سے انسیت ہوتی ہے. روح چاہتی ہے یہ دیر تک ہمارے پاس رہے، یہ دیر تک ہمارے پاس رہے. آپ مولوی صاحب سے قرآن پڑھوا رہے ہیں، خدا آپ بیٹے ہیں، آپ قبر پہ جاتے ہی نہیں ہیں. وہ روح مولوی صاحب سے مانوس نہیں تھی، روح آپ سے مانوس ہے. وہ روح ان لوگوں سے مانوس نہیں تھی، روح آپ سے مانوس ہے. آپ بیٹھے، اس نے اپنا سب کچھ ایک کر دیا آپ کے لیے. آپ ایک رات بھی اس کے لیے نہیں بیٹھ سکتے. پہلی رات سخت ہوتی ہے. ضرورت یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھو. لیکن وہی ہم ڈرتے ہیں موت سے، ہم بہت ڈرتے ہیں. اس کے بعد آگے کے مراحل ہے. ہم حشر سے ڈرتے ہیں، ہم میزان سے ڈرتے ہیں، ہم محاسبے سے ڈرتے ہیں، ہم صراط سے ڈرتے ہیں. میں نے ایک ایک جملے میں لمبی مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن ان سب کو مختصر کرتے ہوئے یہ ساری چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں. پیغمبر آواز دے رہے ہیں، اے سلمان جہاں جہاں تمہیں خوف ہے وہاں وہاں محبت فاطمہ کام دے گی. جہاں جہاں تم ڈرتے ہو وہاں وہاں محبت فاطمہ کام دے گی. موت کے وقت محبت فاطمہ کام آئے گی، حشر کے وقت محبت فاطمہ کام آئے گی، محاسبے کے وقت محبت فاطمہ کام آئے گی، میزان پہ محبت فاطمہ کام آئے گی. جہاں ساری محبتیں دم توڑ دیں گی وہاں فاطمہ آگے بڑھ کے آواز دے گی، میں ہوں تمہاری حفاظت کے لیے. دنیا کی بڑی محبتوں میں ماں کا تذکرہ ہوتا ہے، ماں سے بڑی محبت کچھ نہیں. لیکن میدان محشر کے بارے میں کہا گیا کہ جہاں پہ انسان اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، یہاں تک کہ ماں بھی بیٹے سے فرار کرے گی. لیکن اس میدان میں جہاں سب بھاگنے والے ہوں گے، اسی میدان میں ایک ذات پورے میدان محشر میں گھوم گھوم کے اپنے حسین کے چاہنے والوں کو ایسے اٹھائے گی جیسے کبوتر خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے. اور شہزادی کونین آواز دیں گی، میرے عزادار جب تک درے بہشت پہ نہ آ جائیں گے فاطمہ داخل نہیں ہوگی. جب سب آ جائیں گے تب فاطمہ داخل ہوں گی. اس لیے کہ دنیا کی محبت دنیا تک رہتی ہے، لیکن یہ باقیات الصالحات ہے جو یہاں بھی کام دے گی وہاں بھی کام دے گی. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. وہ ایک ذات جسے سمجھنے میں زمانے گزری، وہ ایک ذات جس نے اس خاص مجمع میں اپنی شناخت بنائی ہے، اس خاص مجمع میں اپنی شناخت بنائی. اگر کوئی جاہلوں کے درمیان رہے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا بہت سی ایسی بستیاں تھیں، اور آج بھی بہت سی کلپ ابھی بھی پاکستان سے آتی رہتی، ہندوستان میں بھی ہوں گے ویسے، کہ جہاں نکاحوں کو دیکھیں تو آپ کیا کیا پڑھ رہے ہیں، دیکھا ہوگا لوگوں نے. یعنی ایسی بستیاں تھی جہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. وہاں پہ اگر ایک صاحب صرف تحفۃ العوام پڑھنے والے ہیں، وہ بھی علامہ ہوتے تھے وہاں کے، وہ بھی وہاں کے علامہ ہوتے تھے. ان کو بھی بہت بڑا مولانا تصور کیا جاتا تھا. کیوں بھائی علامہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں کوئی نہیں. لیکن اگر اسی گاؤں میں 8-10 مولانا آگے پڑھ کے تم اور نجف سے، پھر ان سے کوئی نہیں پوچھتا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی آپ عام حالات میں تو ٹھیک تھے، لیکن اب چونکہ اتنے مولانا اویلیبل ہیں تو یہاں آپ اپنی شناخت نہیں بنا سکتے ہو. جس مجمع میں کوئی نہ ہو وہاں اپنی شناخت بنا لینا بہت آسان ہے. میں نے کل رات کی مجلس میں بھی یہ مثال دی تھی کہ فرض کر لے دنیا میں ہندوستان میں روزانہ نئی نئی پارٹیاں بنتی. لوگ پارٹی بناتے اور بنا کے اپنے آپ کو نیشنل پریسیڈنٹ آف فلاں پارٹی، وہ پارٹی کا نام بھی کوئی نہیں جانتا ہے، نیشنل پریسیڈنٹ.
اب چونکہ پارٹی کا نام کوئی نہیں جانتا تو ایسی عجیب سی پارٹی میں اپنے آپ کو بڑا بنا لو. لیکن اگر کوئی بڑی پارٹی ہوتی تو کوئی لیڈر اتنا چمک نہیں پاتا. ارے آپ دیکھیں گے بڑی پارٹی تھی, اتنے بہت سے گاندھی ہوئے, آج تک وہ کوشش کر رہے ہیں, چمک نہیں پا رہے ہیں. اس لیے کہ جس پارٹی میں پہلے سے اتنے بڑے بڑے گاندھی رہے ہوں وہاں اپنے آپ کو چمکانا آسان نہیں ہوتا. یعنی ایک بات سمجھ گئے نا کہ جو بڑی جگہ ہوتی ہے وہاں اپنے آپ کو پہچانوانا آسان نہیں ہوتا ہے. مثال کو بدل کے اور قریب کر دوں, جناب مریم معصومہ ہیں, جناب مریم کو پروردگار نے چنا, جناب مریم کو پروردگار نے اختیار کیا ہے, چنا ہے. اس زمانے کی عورتوں کی سردار ہے جناب مریم. لیکن مریم کے سامنے اگر ایک معصوم بیٹا آ گیا تو اب مریم کی کوئی شناخت نہیں. آپ چرچوں میں چلے جائیں, عیسیٰ کا تذکرہ زیادہ ہے, مریم کا تذکرہ کم ہے. مسلمانوں کے درمیان آ جائیں, جناب عیسیٰ کا تذکرہ زیادہ ہے, جناب مریم کا تذکرہ کم ہے. یعنی اگر خاندان میں ایک معصوم بھی آ جائے تو پھر شخصیت گم ہو کے رہ جاتی ہے, اور اس پہ بھی اگر عورت ہو تو اپنے آپ کو پہچانوا نہیں سکتی. ایک معصوم کے بعد جس کی شخصیت گم ہو جائے اسے مریم کہتے ہیں, لیکن چار معصومہ کے درمیان ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل زمانے گزرے ہیں اس کی معرفت میں وہ ایک ذات. میں تیزی کے ساتھ مصائب کی طرف آ رہا ہوں. 50 منٹ کا ٹارگٹ ہے. آپ کو شروع سے بتا دوں, مجلس شروع ہونے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن ختم ہونے کا ٹائم نہیں ہوتا. تو میں آپ کو بتا دوں 50 منٹ کا ٹارگٹ ہے, انشاءاللہ بات وہیں پہ ختم کرنی ہے. اور صلوات پڑھ دیں محمد اس نے اس سیرت کو پیش کیا ہے. پہچانو فاطمہ وہ 18 سالہ حیات طیبہ. 18 سال میں کیا کمال کیا ہے فاطمہ نے. 18 سالہ کتنی مقدس زندگانی تھی. اس تقدس میں ہم یہ سمجھتے ہیں بس مصائب جناب فاطمہ, مظلومیت جناب فاطمہ. فاطمہ کی سیرت کو دیکھو, اس مصائب میں بھی کمال فاطمہ ہے, اس مصائب میں بھی فضائل فاطمہ. وہ 75 یا 95 دن بقول ڈاکٹر رفیع کے, بڑے ذاکرہ ایران کے, بقول ان کے کہ اگر 75 یا 95 دن نہ ہوتے تو شیعت دم توڑ دیتی. اس لیے کہ رسول کے بعد جہاں سب مرتد ہو گئے تھے 3 یا 4 بچے تھے. اگر اس تعداد کو 3 یا 4 سے اگر کروڑوں تک کسی نے پہنچایا ہے تو اس ذات کا نام ہے فاطمہ. اس 75 یا 95 دن میں 3 یا 4 سے اگر کروڑوں تک پہنچایا ہے, اس ذات کا نام ہے فاطمہ, جس نے ہر زندگی کے پہلو میں بتایا تقدس شروع کہاں سے ہوتا ہے, برکت شروع کہاں سے ہوتی ہے, باقیات و صالحات انسان بنتا کیسے. اگر شادی کا مرحلہ بھی ہو تو فاطمہ کی شادی دیکھو, صرف جہیز کی گفتگو نہیں ہے. فاطمہ کی شادی میں ایک ایک مرحلہ. ابھی رخصتی ہو رہی ہے, عورتیں آ گئی, دب بجانے کا وہاں پہ رواج تھا, دب بجا رہی, مبارکباد دے رہی ہیں, جائیے بالرفاہ والبنین, جائیے بڑے آرام سے رہیے گا, جائیے بڑے بیٹے ہوں. جناب فاطمہ نے بلایا پیغمبر اسلام کو, یا رسول اللہ میرے بابا ان سے کہہ دو رفاہ و بنین کا نعرہ نہ لگائیں بلکہ کہیں بالخیر والبرکہ, خیر کے ساتھ جائیں, برکت کے ساتھ جائیں. اس لیے کہ بنین ختم ہو جاتے ہیں, برکت ختم نہیں ہوتی ہے. ہم خیر و برکت کا نعرہ لگوائیں گے, ہم رفاہ و بنین کا نعرہ نہیں لگوائیں گے. رفاہ و بنین تو ختم ہو جانے والا ہے. کل کے سیٹھ آج کے غریب ہو گئے, کل کے 10-10 اولاد والے آج کہیں کے نہ رہے. لیکن خیر و برکت کے جب نعرے لگائے جائیں گے تو ہزاروں سال کے بعد بھی وہ خیر نظر آئے گا, وہ برکت نظر آئے گی. یہ ابتدائے ازدواج فاطمہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں, ہم اپنے گھروں کو مادیات سے بھرے جا رہے ہیں, لیکن ہم سکون نہیں لا پائے اپنے گھروں میں, ہم اطمینان نہیں لا پائے اپنے گھروں میں. ہمارے یہاں ڈیکوریشن میں بڑھتا چلا گیا, ہمارے یہاں فریج آ گئی, ہمارے یہاں ٹی وی آ گئی, ہمارے یہاں LED آ گئی, ہمارے موبائل بدلتے رہے, ہمارے سارے سسٹم بدلتے رہے, لیکن طلاق کا ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ مادیات سکون نہیں دیتے ہیں, عبادتیں سکون دیتی ہیں. نعم اللہ علی طاعت اللہ. مادیات سکون نہیں دیتے, لیکن اس گھر میں کتنا سکون. وجہ کیا ہے؟ ابتدا تو اچھی رکھو. جب وہاں پہ ولیمے کی نوبت آئی ہے, ولیمے میں امام علی کو حکم ہوا جاؤ مسجد نبوی, سلمان کو بھیجا مسجد نبوی میں جائیے, اور جانے کے بعد اعلان کر دے ولیمے میں آئیے. ہم نے پڑھا, ہم نے سن لیا, کبھی سوچا مسجد کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ پاک شادی کا ولیمہ کھانے کا حق پاک لوگوں کو ہوتا ہے. اگر مسجد والے آئیں گے تو تمہارے برکت آئے گی. تم نے تو پہلے ہی VIP شرابیوں کو بٹھا رکھا ہے, نسلوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟
وہاں مسجدوں میں اعلان کرایا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے جتنے مہمان بلائیے، لیکن کم سے کم جو برابر کے نمازی ہیں آپ کے مسجد میں کتنے لوگ ہی ہوتے ہیں، اتنا تو کھانا ایکسٹرا چلا جاتا ہے، پہلے جا کے وہاں پہ اعلان کرو، آؤ اگر علی کی سیرت اختیار کرنی ہے، اس گھر کا سکون اختیار کرنا ہے، بلاؤ وہاں والے آئیں۔ اس گھر کا سکون کیا ہے؟ سکون مادیات میں نہیں ہے، سکون آپسی تعلقات میں ہے۔ علی آواز دیتے تھے فاطمہ پریشان نہ ہو، باہر کے لوگ سلام کریں نہ کریں، میں گھر میں آتا ہوں، تمہارا ایک تبسم سارے غموں کے ازالے کا سبب بن جاتا ہے میری فاطمہ، تمہارا ایک تبسم، یعنی جو رسالت کے لیے بھی مفید، جو امامت کے لیے بھی مفید، ایک تبسم علی کے سارے غموں کے ازالے کا سبب بن جاتا ہے۔ علی فاطمہ کے تبسم سے سکون پانے والا، اس گھر کا سکون ہے، اس گھر کا اطمینان ہے۔ ہمارے یہاں گھروں میں تو جتنا بھی شوہر کرتا چلا جائے، عورت کو سکون نہیں ہوتا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے، بڑے نکلے میرے ارمان، پھر بھی کتنے کم نکلے، ہوتا۔ لیکن وہ گھر جہاں کچھ نہیں، وہاں امام علی خود آ کے کہتے تھے شہزادی کچھ مانگ لیجئے، اے فاطمہ کچھ طلب کر لیجئے، اے فاطمہ کچھ مانگیے۔ جہاں کچھ نہیں ہے وہاں فاطمہ کہتی مولا آپ نے سب کچھ دے دیا ہے، کیا مانگوں؟ مولا آپ نے سب کچھ دے دیا ہے، کیا مانگو؟ جب علی زیادہ اصرار کرتے تھے، فاطمہ ایک دن آئے کھانا نہیں تھا، فاطمہ تم نے بتایا کیوں نہیں، بچے 2 وقت سے بھوکے ہیں۔ اے علی میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی ایسی فرمائش کروں آپ پوری نہ کر سکے، آپ کے چہرے پہ جو احساس شرم آئے گا، مر جائے گی فاطمہ، یہ فاطمہ برداشت نہیں کر سکتی، میرا شوہر ہو سکتا ہے پورا نہ کر سکے۔ لیکن جب علی نے زیادہ اصرار کیا، اے فاطمہ کچھ مانگے، اے فاطمہ کچھ طلب کریں، مولا اگر کچھ چاہتے ہی ہیں، میرا انار کھانے کا دل کرتا ہے، اے مولا مجھے انار دے دیجئے۔ علی نکلے بہت خوش و خرم ہیں، پہلی مرتبہ میری زوجہ نے، پہلی مرتبہ رسول کی بیٹی نے کوئی فرمائش کی ہے۔ مدینے میں نکلے، معلوم یہ ہوا انار کی فصل نہیں ہے، انار ملے گا نہیں، لیکن کسی نے کہا کہ یہودی سفر تجارت سے آیا ہے، اس کے پاس انار تھا۔ مولا اس کے دروازے پہ پہنچے، دق الباب کے وہ باہر نکلا، ہے مولا آپ میرے در پہ آئے ہیں؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے تمہارے پاس انار ہے۔ میری زوجہ نے پہلی فرمائش کی، میری زوجہ نے پہلی مرتبہ کچھ مانگا ہے، لاؤ دے دو۔ کہا مولا دے تو دیتا لیکن ختم ہو گیا۔ اندر سے اس کی زوجہ کی آواز ہی نہیں آتا، ایک بچا ہوا ہے، لے جائیے علی کو دے دیجئے۔ علی کے ہاتھوں پہ آیا، کتنا مطمئن ہوا ہوگا علی، آج فاطمہ نے پہلی فرمائش کی، میں فرمائش پوری کر دوں گا، لے کے چلے ہیں۔ اگر عام انسان ہوتا ہمارے آپ کے جیسا، زوجہ نے پہلی فرمائش کی، اب کسی کی نہ سنیں گے، سیدھے گھر جائیں گے۔ علی کے قدم اٹھ رہے ہیں، اتنے میں کسی خرابی سے کسی کے کراہنے کی آواز، زوجہ کی محبت کہتی ہے گھر جاؤ، لیکن پروردگار کا حکم کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک اللہ کے راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ یہ آیت کہتی ہے رک جاؤ، کوئی کراہے اور علی نہ رکے، کوئی نہیں سکتا۔ علی کے قدم اس طرف پڑ گئے، اے انسان کیوں کرا رہے ہو، بہت بھوکا ہوں، چاہتے کیا ہو؟ کہا جو آپ کے ہاتھ میں انار ہے اگر یہ مل جاتا، جی فرمائش۔ ایک طرف صرف ایک انار، دوسری طرف سائل کی فرمائش۔ علی نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حصہ اس کے حوالے کیا۔ جب وہ کھا چکا کہا تمہاری حاجت پوری ہوگی؟ کہا نہیں مولا وہ جو آدھا بچا اسے بھی مولا جو آدھا بچا ہے اسے بھی میرے حوالے کر دے۔ علی نے اس کے حوالے کیا، سر جھکا کے بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ میری زوجہ نے پہلی فرمائش کی تھی، کیا جواب دوں گا؟ ابھی گھر میں داخل ہوئے، شہزادی کونین کی آواز آئی، اے مولا آپ کا شکریہ، میں نے ایک انار مانگا تھا، آپ نے پورا طبق بھیج دیا۔ کہا اے فاطمہ میں نے نہیں بھیجوایا۔ کہا نہیں ابھی کوئی انسان یہ کہہ کے دے گیا ہے۔ علی نے یہ پورا طبق حوالے کیا، فوراً معبود کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکا دیا۔ اے پروردگار حق ہے، تو نے کہا میری راہ میں ایک خرچ کرو، ہم اس میں برکت عطا کریں گے، ہم اسے باقیات الصالحات میں بنا دیں گے۔ اشکم اللہ، مصائب سن چکے، میں بس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اے مولا
اے مولا پہلی فرمائش تھی، پہلی فرمائش پوری ہو گئی، کتنا سکون ملا ہوگا، کتنا اطمینان ملا ہوگا، پوری ہوئی، اللہ کی طرف سے پوری ہوئی۔ لیکن ذرا قلب حسین سے سوال کرے، مولا یہی کہتے تھے بیٹا علی اکبر کچھ مانگو، بیٹا کچھ مانگو، بیٹا کچھ مانگو۔ اے بابا وہ بھی اماں خواہشیں پوری کر دیتی ہے، حاجتیں پوری کر دیتی، بابا کیا مانگو؟ پہلی مرتبہ اکبر جنگ کر کے واپس آئے، اے بابا ایک قطرہ آپ چھری چل گئی حسین کے قلب پہ، اپنی زبان کو اکبر کے دہن میں دیا، بابا آپ کی زبان میں میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں، بیٹا جاؤ خدا حافظ، اب دادا حوض کوثر سے سیراب کریں گے، اے بیٹا معاف کرنا، میں تمہاری پہلی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره بارد ہماری مختصر سے مجلس آزاد قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں جو بیمار ان کی بیماری کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا اس وبا کو ہمارے درمیان سے اٹھا لے، پروردگار اس وبا کے ذیل میں جتنے لوگ سازشیں کر رہے ہیں انہیں بھی ہمارے درمیان سے اٹھا لے، پروردگار ہماری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے احوال انصار میں شمار فرما۔ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ذاکر حسین کی روح کو ذاکر حسین ابن محمد اصغر، بسم اللہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔